اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرق خین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر صلی اللہ صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ تعالیٰ نے امام تیسری مجلس ہے، تھرڈ مجلس، اور اس سلسلے کی آخری مجلس آغا علی اصغر صاحب کی جانب سے جو سے ہو سیرت لائف آف بی بی زینب اینڈ امام زین العابدین علیہ السلام آفٹر کربلا کے بعد یہ دو پرسنالٹیز کا جو کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز اسلام۔ اگر آج کل بھی میں نے کہا تھا، ایک ورڈ ریپیٹ کر رہا کہ آج اگر اسلام باقی ہے، کلمہ باقی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مور دین 1 بلین لوگ بول رہے، تو امام حسین کا سیکریفائس ہے۔ مدینے سے کربلا تک امام حسین کا کنٹریبیوشن ہے، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، بی بی زینب اور چوتھے امام۔ یہ دو بھائی اور بہن اور ان کا بیٹا۔ ہم بہت ایزی لے کے سن رہے، ہم کو جو اسلام ملا گرانٹیڈ ملا۔ میرا باپ شیعہ تھا، میں بھی شیعہ ہوں، میرا دادا شیعہ تھا، میں بھی شیعہ ہوں۔ We didn't do anything in our life۔ ہم نے کچھ محنت کر کے اسلام کے لیے کچھ نہیں، ہم کو گرانٹیڈ ملا، ورثے میں ملا، اس لیے ہمارے پاس وہ امپورٹنس نہیں، ہم کو فکر نہیں ہے اس کی۔ ان لوگوں کو فکر تھی، انہوں نے محنت کی، اپنا خون دیا، اپنی زندگی دی، اپنی لائف کو ڈیووٹ کیا، کہ جس کی وجہ سے آج اسلام یہاں تک پہنچا۔ یہ ہائر اوپریٹیشن میں، یہ غیبت کبریٰ میں ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم خالی بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے، روزہ رکھے، تو 1 بلین لوگ پڑھ رہے ہیں، یزید کے لشکر والے بھی پڑھ رہے۔ واجب ہے نماز، کوئی غلط نہیں سمجھ، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ۔ نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، واجب لازم کرنا۔ اگر تم واجبات کا ادا نہیں کرتے تو تم شیعہ نہیں، لازم واجبات کرنا۔ لیکن خالی نماز تو اسلام نہیں ہے، اسلام ایک پیکیج ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ واٹ از آور ریسپانسبلٹی؟ خالی بزنس کرنا، خالی کمانا، خالی بیوی بچوں کو دیکھنا؟ We have to think about Islam. We have to think about sacrifice also. کربلا ایک ریمائنڈر ہے، محرم ایک ریمائنڈر ہے کہ اتنے بڑے سیکریفائس کا آج کی دور میں ہم what are we doing؟ ہمارے لیے کوئی ہے؟ ہم نے کوئی کام کیا اپنے زندگی میں؟ ہمارا کیا کرنا؟ Tomorrow if Imam asks you, what you have done for me؟ تم نے کیا کیا میرے؟ میں بولوں گا میں نمازیں پڑھی، نماز تو واجب ہے، روزہ رکھا وہ تو واجب ہے، اس کے علاوہ کیا؟ کربلا اس کا ہے۔ اگر اس وقت شہزادی زینب اور چوتھے امام آگے نہیں بڑھتے تو لوگوں کو معلوم کیسے ہوتا کہ اتنا بڑا ظلم؟ اور ان کی پلیز غور سے سنو، ان کی سیرت کا امپورٹنٹ میسج یہ کہ خوف مت کھاؤ، ڈرو مت ظالم کے ساتھ۔ اگر تم حق پہ ہے تو then you don't need، تم بولو، تمہارے پیچھے تمہارا امام، تمہارے پیچھے تمہارا خدا، وہ تمہاری مدد۔ اب میں خالی آپ کو بتاتا کہ جب یہ لوٹا ہوا قافلہ، غور سے سنو پلیز، جب یہ لوٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار میں شام آلموسٹ 1400-1500 کلومیٹر ٹریول کر کے گئے۔ آج کی ٹریولنگ نہیں کہ آپ 1 گھنٹے میں چلے گئے، 2 گھنٹے میں چلے، اس زمانے کی ٹریولنگ کیملز پہ، ہارسز پہ، اور دھوپ ہے دن بھر، کوئی ایئر کنڈیشن نہیں، پوری ہر طرف سے گرد ہے، ڈیزرٹس میں سے جانا ہے۔ اتنی ڈیفیکلٹ ٹریولنگ ہوتی تھی کہ جس سے باڈی ٹوٹ جاتی، اب مہینوں میں پہنچتے، اتنا ٹریول کر کے سیریا پہنچے۔ ادھر یزید نے کیا کیا؟ جیسے ہی امام حسین کی شہادت اور اس کو نیوز آئی، اور یہ نیوز آئی کہ قافلے کو ہم لے کے آ رہے، اس نے پریپریشن کیا ایک بہت بڑے سیلیبریشن۔ اس نے اطراف میں جتنی کنٹریز جس میں روم بھی تھی، اس زمانے میں جو دنیا پہ زمین پہ 2 بڑے ریلیجن تھے، ایک کرسچینٹی تھی،
ایک اسلام پورے مڈل ایسٹ میں، کمپلیٹ مڈل ایسٹ، ایران تک اسلام تھا، ایران فتح ہو گیا تھا، ایران تک اسلام تھا، یمن تک اسلام تھا، سینٹرل افریقہ اسلام تھا، نیچے انڈیا میں سندھ تک اسلام تھا. اتنی بڑی حکومت تھی یزید غالب. اس نے ہر جگہ سے بڑے بڑے لوگوں کو بلوایا، بڑے پیسے والے انفلوئنشل لوگ، کہ میں گرینڈ سیلیبریشن کر رہا ہوں، جشن ہے. ہمارے خلاف ایک نے لڑی تھی، ہم نے اس کے خلاف، ہم نے اس کو قتل کیا، ان کی فیملی کو اریسٹ کر کے لے گیا. اور چھوٹی چھوٹی جو کنٹریز تھی اس زمانے، اس کنٹریز کے ایمبیسڈرز کو بلوایا. سیریا کیپٹل ہونے کی وجہ سے سارے ملکوں کے ایمبیسڈرز وہیں رہتے تھے. اس زمانے کے جو کنگز تھے ان کو بلایا. ایون روم سے جو کرسچینٹی کا ہب تھا اس زمانے، وہاں سے لوگ ڈیلیگیشن آئے. اس نے پورا یہ گرینڈ جشن کا اعلان کیا. اب آپ سوچ، کئی 700 کرسی نشین ہوتے، 7,000 آدمی، 7,000 آدمی بیٹھا ہوا ہے دربار میں. اس کو شارٹ کر یہ اصیل لوگ، اتنا پورا کربلا کا واقعہ، اتنا ظلم، اتنا بڑا غم. آپ سوچو ٹوٹے بیٹھے، سب کی گودی اٹھی ہوئی، اتنا بڑا یہ قافلہ یہاں پہنچا سکتا. اس نے کہا 2 دن تک رکوایا یا 1 دن کی روایت ہے. پورے سیلیبریشن کا جب ٹائم آیا، میری شہزادی اسیر ہو کے ایک گوشے میں جا کے کھڑی. آج بھی وہ جگہ موجود اور پورے ڈیلیگیٹس بیٹھے دربار میں. یزید اعلان ہوا کہ پروفٹ کا سکسیسر آف پروفٹ آ، اسلام کا جو پروفٹ ہے ان کا سکسیسر آ، وارث آ. وہ ظالم یزید کا میں نے کہا تھا گلاس آف وائن ہاتھ میں، اور اپنے آپ کو بولتا ہے کہ میں رسول کا وارث. وہ آیا، آ کے پورے دربار پر سے نگاہ ڈال کے اب نور اور تکبر میں تھا کہ ہم نے جیت لیا، اتنا بڑا جشن ہو رہا. آ کے کرسی پہ بیٹھتا ہے. ظالم شمر اور ہمارے ساتھ آگے بڑھ کے بولتے ہیں کہ ہم نے حسین اور حسین کے ساتھیوں کو دیکھ کر. اچھا کہ جتنے لوگ آئے ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ گرینڈ سن آف پروفٹ، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کا گرینڈ سن مولا حسین کون، کسی کو نہیں معلوم. اور اب اس نے آ کے اب یزید کی جرت دیکھنا، یزید کا کریج دیکھنا، ظالم کتنا اوپن. اس آج تک اس طرح کسی نے بات نہیں کی. اب یہ پیریڈ کتنے سال کا ہے؟ 11 ہجری میں اللہ کے رسول کی شہادت، یہ 61 ہجری کا وقت، 50 ایئرس. جسٹ 50 ایئرس میں اسلام اتنا بدل گیا. اللہ کا رسول جب مدینے سے رخصت ہوا 28 سفر تو اسلام ایک کمپلیٹ ریلیجن تھا. لیکن 50 ایئرس میں اسلام یہاں جا کے یہاں نیچے زمین پہ آتا، ختم ہو گیا. ہر چیز، ہر حرام حلال ہو گئی. Why we say کہ he is the savior of humanity؟ موزن لوگ کیوں بولتے کہ انسانیت کا بچانے والا. اسلام زیرو ہو گیا 50 سال کے. رجل پسند، مفاد پرست قوتیں رسول عربی کی تعلیمات کو نظر انداز کر. ذلت، انسانیت ذلت کی طرف سے لی، جہالت اپنے عروج پہ آ گئی. اور یزید جیسے ظالم کو ایکسپٹ کر لیا تھا کہ رسول کا وارث. اگر اس وقت مولا حسین آگے نہیں بڑھا تو یزید ہی حاکم رہتا، اور وہی اسلام آج ہمارے پاس ہے. اس کے نگاہ میں کعبہ کوئی اہمیت نہیں تھی. یہی یزید نے کعبے کے اوپر آگ کے شعلے ڈلا کے پورا غلاف کعبہ کو جلا دیا. آپ کو مسلمان سن سکتا، کوئی وہابی ہو، کوئی کعبے کا احترام تو ہے. یزید نے یہ کیا، مسلم کا لشکر میں کعبے کی دیواروں کو توڑا. اس کی نگاہ میں کچھ نہیں. وہ پورا اس نے کربلا کے بعد، ابھی میں واپس آتا دربار میں، کربلا کے بعد میں خالی یزید کے ظلم بتا. کربلا کا اتنی بڑی ٹریجڈی کے بعد اس نے مسجد نبوی میں جو اللہ کے رسول کا ممبر 50 سال پرانا ممبر ہے، 50 ایئرس، ابھی تک لوگ رسول اللہ کو جانتے ہیں، ان کو دیکھیں، زیارت کریں. ممبر رسول کو گرز مار کے گرا دیا، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھا دیے. یہ اسلام تھا. یہ کوئی کسی میں ہمت نہیں تھی بولنے کی کہ what are you doing یزید، this is haram. کریج ہے. مسلمان کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے، کلمہ پڑھ رہے تھے، حج پہ جا رہے تھے، روزہ رکھ رہے. صرف یہ اسلام نہیں، اسلام مٹ گیا. اور وہی بولنا چاہ رہا کہ آج کا دور بھی کوئی پلٹ گیا. ہمارے ذہنوں میں me and my family ہے.
ہمارے پاس وہ کرے گا، ہمارے پاس وہ فکر پیدا ہو، ہماری سوچ بدل آج کے دور کہ we should do something for our امام اور اسلام. اگر یہ نہیں کرو گے تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاؤ، مٹ جاؤ. نے کیا کیا؟ صلی اللہ علیہ محمد وعلى اب یزید انٹر ہوا دربار میں. پلیز بی بی زینب اور چوتھے امام کا کنٹریبیوشن دیکھو کہ میری جملے سنو. مردہ اسلام کو زندہ کیا. میں نے بہت بڑی بات سنی. مردہ اسلام، مردہ تھا، ڈیڈ باڈی تھی اسلام، اس میں روح ڈالی دونوں. مولا حسین نے وہ قربانی دی اور اس کے بعد اس سیکریفائس کو بی بی زینب اور چوتھے امام نے دنیا کے سامنے بتا دیا کہ یہ ظالم ہے. ہم ہوا کیا اس کے بعد؟ یزید انٹر ہوا دربار. اب اس کے جملے سنو، خالی اس کے ورڈز سنو. اتنی بڑی ہمت کسی نے نہیں دی. اس نے پورے دربار میں اپنے آپ کو پروفٹ کا سکسیسر بولتا. اس کے بعد کیا بولتا کہ آج میرے بدر اور احد کے جو میرے خاندان والے قتل ہوئے تھے، آج ان کی روح کتنی خوش ہوئی ہوگی کہ میں نے بنی ہاشم سے کیسا بدلہ لیا. بدر اور احد میں کون آئے تھے؟ اسلام کے خلاف آئے، علی کی تلوار چلی. تو وہ لوگوں نے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید، خالد، یہ سارے جو جن کو مارا تھا امام، یہ سارے کافر و مشرکین، ان کو بولتا ہے کہ وہ ان کی روح آج کتنا خوش ہوئی ہے کہ ہم نے بنی ہاشم سے. اب اس کے بعد کا جملہ سنا اور خطرناک. وہ بولتا تھا کہ یہ رسول پہ نہ وحی آئی نہ قرآن، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی قرآن نہیں. ایک ایک جملے کا ذمہ دار وہ تین روموں میں، ایک ایک ورڈ کا ریسپانسبل واٹ آئی ایم سیئنگ. وہ کہتا ہے کہ رسول پہ نہ وحی آئی نہ قرآن آئے. یہ ڈھونگ تھا جس میں انگلش میں لٹرلی آپ بولیں گے فراڈ، صرف اس لیے کہ بنی ہاشم کو حکومت. رسول نے حکومت نہیں، رسول اللہ کے رسول کا کوئی پیلس نہیں تھا. امام علی کی 4 سال کی حکومت کوئی پیلس میں نہیں رہتے تھے، چھوٹے گھر میں. حکومت یہ لوگوں نے کی تھی، پیلسز ان کے تھے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اور اس کے بعد اب سننا، اب بیوی کا کنٹریبیوشن. جب اسے چیخ کے بولا کہ یہ ڈھونگ ہے، کوئی قرآن نہیں آیا محمد پہ، نہ کوئی وحی آئی، ان کو حکومت کرنا تھا لیا، پھر اپنے آپ کو سینکشن کر کے بول رہا یہ ڈھونگ تھا، فراڈ تھا. بس جب اس کے اب اس کے بعد اس نے اپنی فیملی کو پریس کیا. اپنی ابو سفیان گرینڈ سن تھا نا ابو سفیان، ان کو پریس کرنا، میرا خاندان، میرا باپ، میرا دادا. بس بولتے ہی اتنے بڑے مجمع میں سے پن آف سائلنس سے دربار ایک آواز بلند ہوئی، بڑی آواز کہ یزید چپ ہو جا، شٹ اپ، جس کو انگلش میں چپ ہو جا. تو پورے دربار میں ہنگامہ مچا. یہ آواز آنی کا. دیکھیے آپ لوگ ڈیموکریسی میں رہتے ہیں، میں میری زندگی کوئی نہ مجھے کنڈم میں ہوں، جہاں کنڈمز ہوتے ہیں نا بادشاہت، آج وہاں پہ آپ کنگ کے خلاف آج اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی، 1 منٹ میں پوری دنیا میں نیوز پھیلتی. آج بھی کنگ کے خلاف ایک ورڈ نہیں بول سکتے. آج اگر بولیں گے آپ کو پکڑیں گے، جیل میں ڈالیں گے، ریپورٹ کر دیں گے. آج بھی ایک ورڈ نہیں بول سکتے. اور وہ زمانہ یزید کا دربار، اس کا دربار، پوری جہالت، پورا اس کے لوگ بیٹھے ہوئے، اتنے بڑے مجمع میں یزید کو ٹوکا اس کے منہ پہ. یہ بی بی زینب کا ٹوک کے کہا یزید چپ ہو جا. تو یزید کے جتنے سیکیورٹی گارڈز تھے جو دربار میں تھے، وہ ہر طرف بھاگنے لگے. چیک کر رہی آواز کہاں سے آ رہی، روکا کس نے؟ بولا ان کے ذہن میں 0.1% بھی نہیں تھا کہ یہ قیدیوں میں سے آواز ہے. وہ سمجھے پبلک میں سے کوئی آواز. ہر طرف بھاگ کے چیک کرنے لگے. خاموش. اب سب تیار کھڑے ہوئے کہ آواز کہاں سے ہے. پھر یہ سی میری فن بس بیوی نے پھر چپ ہو گیا. اب پتا چلا کہ آواز قیدیوں میں سے ہے. اب میری شہزادی کا وہ سرمن وہ کرے، وہ میں بولا نا کل کہ امام علی کی شیر دل بیٹی تھی،
جناب عباس کی شیر دل پر لیڈ کیا لٹرلی لیڈ کر کے اسلام کو ہمیشہ کے لیے بچا. یزید کو بولا کہ یہ اب دربار میں اس کے منہ پہ بولنا بہت بڑی بات ہے. آج ہمارے پاس ڈپلومیسی ہے. میں کسی سے تعلقات خراب نہیں کرتا بامبے میں کرتا ہوں. میں آپ سے بھی اچھا ہوں, آپ سے بھی اچھا ہوں, مجھے کیا کرنا, حق نہیں بولنا ہے. یہ بیوی کا میسج ہے. آج سب سے بڑا جو پرابلم ہے نا وہ ڈپلومیسی کا. یہ بدترین گناہوں میں سے گناہ. ہمیشہ حق بولنا. ساری اگر ہماری ہسٹری دیکھیں, وہ لوگ زندہ ہے جنہوں نے حق بولا, وہ مر گئے جو ڈپلومیسی سے رہے. پوری آپ ہسٹری ہماری آج وہ مل گئے. میری تیسری مجلس کا کمپلیٹ میسج, اپنی لائف سے ڈپلومیسی کو ختم کر. کیا کرنا ہے یار بامبے میں ممبئی اس سے بولا کہ میں یہاں پڑھ رہا, جس شہر میں پڑھتا ہوں وہاں کا نام لیتا. تو ہمارے پاس کیا ہے ڈپلومیسی ہے. ہم کیا تعلقات خراب کروں, میں کیوں اپنے پیار خراب کروں. ہو سکتا ہے میرا اس کا کوئی اچھا کام بن جائے. ہم کو بھروسہ اس کے اوپر اللہ پہ نہیں. This is the biggest problem in our life. This is the biggest problem. جس کی وجہ سے we are going to suffer. ہم سفر کریں گے نیچے مرنے کے بعد. لیکن میں حق کے لیے بیوی دربار میں ایک مادر حسنین حق کو ثابت کر. شہزادی دربار میں اور چاہ کے اس ظالم کے چہرے سے نقاب کرو. لوگ بولتے کہ بیوی فدا کے لیے گئی, وہ فارم ہاؤس کے لیے گئی. میں کبھی نہیں بتا فدا کے لیے. کیوں بیوی فدا کے لیے کیا جائیں گی, بیوی جھاڑوں کے لیے کیا جائیں گے فارم ہاؤس کے. بیوی کی قمیص فضا گھر بیٹھ کے جنت سے کھانا مانگا. بیوی فضا گھر بیٹھ کے جنت سے کھانا مانگا, وہ بات کے لیے جائیں گی نہیں. ظالم کے چہرے سے ہمیشہ کے لیے نقاب کو لڑنا. دنیا کو بتانا تھا کہ بیوی فاطمہ رسول کی بیٹی نہیں جاتی دربار میں, تو دنیا کو معلوم کیسے ہوتا ہے کہ ظالم کون ہے مظلوم کون ہے. بیوی نے بتایا. تو یہی سیرت بیوی زینب کی کہ یزید کے منہ سے چہرے سے نکال دیا نقاب. اس کے بعد کہ اب سنو جملے سنو بیوی کے. بیوی نے کہا کہ یزید چپ ہو جا. وہ یزید کریزی, پہلے کریزی تھا اور کریزی ہو گیا. ایسا پلٹ کے دیکھتا ہے تو اپنی فیملی کی تعریف کرنا, تو یہ بول رہا کہ بدر اور احد کے تیرے خاندان والے آج خوش ہو رہے. میرے باپ نے جو تلوار چلائی وہ حق کے خلاف, سب ظلم کے خلاف چلائی. آج تو انہی کا وارث بن کے بیٹھا ہوا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو نافذ کرنے کے لیے میرے باپ نے تلوار چلائی. اس کے بعد بولا اس کو پیسز میں بدل دیا. اس کے بعد بولا تو اپنی فیملی کی کیا تعریف کر رہا, تو میرے نانا کے آزاد کردے غلام کا بیٹا. یہ ہمت چاہیے, کریج چاہیے. What are you talking? تو کیا بات کر رہا اپنے فیملی کی. فتح مکہ میں میرے دادا نے, میرے نانا نے تیرے دادا کو ابو سفیان کو جان بخشی, آزاد کردے غلام کا بیٹا. حشر کر دیا دربار میں. وہ کیا سمجھا گا جشن کر کے کہ میرا نام ہو جائے گا. پیسز میں بدل دیا. اب چہتے ماں مانگے اسیر ہے, ڈاکر زنجیر. یزید تیرا پرمیشن ہے, تیری اجازت ہے کہ میں یہ لکڑیوں پہ چڑھوں. ممبر نہیں بولا, چوتھے ماں ہوتا یہ لکڑیوں پہ چڑھ کے میں کچھ بولوں. تو یزید اتنا خوف کھا گیا کہ بیوی نے جب ختم کر دیا تو یہ ڈالے کیا کرے. تو اب مجمع میں ہمت ہوئی بولنے کی. یہی بولنا چاہ رہا. مجمع ڈم بن کے بیٹھا, ڈم بن. جب بیوی نے بول کے یزید کو ختم کیا کہ تو ہمارے بارے میں کیا کام کرتا, اور اس کے بعد کہا کہ تو یہ سمجھ رہا کہ فتح تیری ہوئی, وکٹری تیری ہوئی. وکٹری تیری نہیں ہوئی, تجھے اللہ نے مہلت دی ہے. کامیاب میرا بھائی ہوا, میرا حسین کامیاب ہوا. اس کے بعد کیا جملہ سید نور اللہ شوستری شہید ثالث جو مشہد مقدس سے آئے, آگرہ میں دفن ہے, تیسرے شہید, بہت بڑا مزار ہے. جانا بڑی دعائیں قبول ہوتی. شہید ثالث نے اپنی کتاب میں یزید کے بارے میں لکھا. اب بیوی کو کھول دی. یزید کو بیوی نے دربار میں اس کرسی پہ گولڈن چیئر پہ بیٹھا ہوا,
इतने लोग हैं, उसके मुंह पे बोला कि तू समझ रहा कि कामयाबी विकसी तेरी हुई, याद रख तेरा तो पीसेस में तेरा जिस्म बदल जाएगा। विक्ट्री तेरी नहीं है, तुझे मोहलत है और कामयाबी है मेरा भाई की। जब इतनी बड़ी बात बोली उस वक्त अक्षय शिवसी ने अपनी किताब में लिखा, जैसा शहजादी ने प्रेडिक्ट किया उसी तरह यजीद की उसकी बॉडी के पीसेस छोटे छोटे रेजों में। उसके बाद क्या हुआ, शक्ति इमाम ने कहा कि मैं जाके बोलूं कुछ। उसने कहा नो, उसने कहा नहीं मैं अपनी इजाजत नहीं देता। अब सोचो, असीर है, बीबी ने इसको तबाह किया, खत्म किया, अब चौथे बार कोई इजाजत है। तो मजमे में इतना करेज हो, मजमे में इतना गर्व पैदा, मजमा चीखा, अरे यजीद ये तो असीर है, ये तो कैदी है, दे दे इजाजत। जो मजमे का डिमांड हो, मेरा मौला उस लकड़ियों पे चढ़ा, जंजीर में असीर, पूरे मजमे को देखा। इमाम वक्त, इमाम ज़माना है अपने दौर में, चौथा इमाम चढ़ने का पूरे मजमे को एड्रेस 7,000 यजीद साहब भी बना कि सुनो, तुम जानते हो मैं कौन हूं? यू नो हु आई एम? जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता मैं उसको बताता हूँ कि मैं अली अब्दुल हुसैन, मैं मीना का बेटा हूँ, मैं जमजम का बेटा हूँ, मैं काबे में जो जमजम है उसका बेटा, मैं रसूल अल्लाह का नवासा हूँ, मैं अली और फातिमा का बेटा हूँ, मैं हुसैन का लाल। मेरे बाबा ने कोई दीन में तब्दीली नहीं की, मेरे बाबा ने वही दीन पेश किया जो हमारे नाना का। उसके बाद कहा कुरान हमारे घर पे आया, हम वारिस से कुरान है। ने बोलना शुरू किया, दरबार में हलचल मच गई कि यजीद ने क्या बोला था कि हमने ये खारिजी को कत्ल किया, ये तो रसूल का नवासा है, ये तो अली और फातिमा का बेटा है, हमको धोखा दिया। ये दरबार में आवाजें बुलंद होना शुरू कि यजीद झूठा है, किसको कत्ल कर दिला, हुसैन को शहीद कर, ये हुसैन का बेटा। जब दरबार में इनकलाब आने लगा, लोग बातें करने, मजाक नहीं है, आप बहुत इजी लेके सुन रहे, मैं इजी लेके पढ़। यू कैन इमेजिन कि यजीद जैसे जालिम का दरबार, आप सांस नहीं ले सकते बगैर उसकी मर्जी के। उसके दरबार में जब इमाम ने अपना इंट्रोडक्शन करना और कहा कि तूने इस्लाम को बताया, हमने इस्लाम का, इस्लाम हमारा है, कुरान हमारे घर पे आया, जिब्राइल हमारे घर पे आया, हम वारिस है कुरान, हम वारिस है इस्लाम, मेरा नाम। तो यजीद की जब समझ में नहीं आया, यजीद ने कहा कि बेहतरीन ये है कि इनको रोकना कैसे, ये तो नहीं हो सकता है कि आप खामोश बैठ जाइए, उतर जाइए। उसने मौजिन को कहा कि अज़ान दे। अब सुनो, अब सुनो, और पीसीस में बदल गया इमाम। मौजिन ने खड़े खड़े अल्लाह अकबर का, जबकि अज़ान का वक्त नहीं है, नमाज का वक्त नहीं। यजीद को भी मालूम था कि इनको रोकना है तो अल्लाह ही के नाम से रोक सकते। उसने कहा अज़ान का वक्त नहीं, नॉर्मल टाइम। मौजिन ने कहा अल्लाह अकबर, बस ये बोलना था, इमाम खामोश। पूरे दरबार में गरजदार आवाज, बेशक किबरियाई अल्लाह की। उसके बाद उसने कहा अशहद अन ला इलाहा, इमाम ने कहा बेशक ये ला इलाहा इल्लल्लाह को मेरे जद ने, मेरे नाना ने और मेरे बाबा ने दुनिया पहचानवाया कि ला इलाहा, बेशक मेरा अल्लाह वहदहू ला शरीक, कोई उसका शरीक। अब सुन, अब मौज़िन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल अल्लाह। अब जब इस जुमले पे पहुंचे, इमाम ने अपने हाथ को ऐसा किया, ऐसा करके ये हिम्मत सिवाय इमाम का कोई नहीं कर सकता। इमाम ने ऐसा करके मौज़िन से कहा चुप हो जा, अब आगे नहीं बढ़ना। ऐसे ही नाना का नाम आया, पूरे दरबार में पलट के पूछा उस मौज़िन ने, जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल अल्लाह था, इमाम ने ऐसा करके कहा खामोश बैठ जा। यजीद की तरफ देख के कहा यजीद ये बता ये नाम किसका है, तेरे नाना या मेरे नाना है? तेरे नाना है तो तू झूठा है, ये मेरे नाना है। आज मेरे नाना का नाम को अजान में लेता है और उनकी औलाद को अजीज करता है। अल्लाह अकबर।
ختم ہو گیا, فنش ہو گیا. دربار میں لوگ اٹھ گئے کہ یہ کیا ہو. اس نے فوراً ان اسیروں کو زندہ کر دیا, ورنہ یہ ظالم فرعون سے بڑا ظالم, نمرود سے بڑا ظالم. بی بی اور چاہتے مانگ پورے سیریا میں. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا, اتنے لوگوں کو یہ بلایا تھا, ڈفرینٹ کلچر, ڈفرینٹ کنٹریز, ڈفرینٹ اسٹیٹس, اور یہ چاہ رہا تھا کہ یہ لوگ آئیں, یہ جشن دیکھیں, اور اس کے بعد اپنے اپنے شہروں میں جائیں, اپنے اپنے ملکوں میں جائیں, اور جا کر میری تعریف کریں. اب ہوا کیا, ہر شہر میں کربلا پہنچ گئی, ہر شہر میں کربلا پہنچی. یہ لوگ گئے اپنے اپنی کنٹریز میں, جا کے بولے رسول کا نواسہ ختم ہو گیا, یزید نے شہید کر دیا, حسین ختم ہو گیا, حسین. ہر جگہ کربلا پہنچی. یہ امام کا کام ہے, یہ بی بی کا, ہر جگہ کربلا کو پہنچا, ہر شہر میں, پوری دنیا میں پہنچ گیا واقعہ کربلا کا. اتنے ظلم سے یزید نے شہید, 1 سال قید کر, 1 سال کے اوپر مجبور ہو گیا یزید, ورنہ یہ ظالم ختم. جب امام زین بنے چھوڑا ختم کر. لیکن میری شہزادی کا کنٹریبیوشن, یہ میری شہزادی کا کام. بی بی نے کیا کیا, 1 سال قید کے بعد یزید ظالم کے بعد اتنا پریشر ہوا پبلک میں ریولوشن. بی بی سکینہ کی شہادت کہ کب تک رہیں گے خلیفہ, کب تک حسین کا ماتم ہوگا, کب تک یہ آوازیں بلند ہوں. یزید مجبور ہو. اس نے چوتھے امام کو بلا کے سامنے سونا چاندی پلیٹنم وہ جو بھی رکھ کے بولتا ہے کہ علی ابن حسین, میں آپ کو, آپ کی پوری فیملی کو ریلیز کرتا ہوں, رہا کرتا ہوں, اور یہ آپ کے بابا کا خون بھرا ہے. اسلام میں ہے نا کہ اگر کوئی مر جائے تو اگر آپ اس کا خون بھرا دے دیں تو آپ کا یہ گناہ معاف ہو جاتا. کہا یہ آپ کے بابا کا خون بہا. پیچھے سے پردے کے پیچھے سے شہزادی نے کہا یزید یہ خون بہا میرے نانا کو محشر میں دینا. اللہ کہا میرے نانا کو دینا, ہم کو کیا دے رہا, ہم کو نہیں چاہیے, نانا کو دینا تو. اب یزید ختم ہو گئی, ہر وجہ سے ظالم نے ٹرائی کی. اب سنو بی بی کی کامیابی, آخری کامیابی, آخری کیا ہمیشہ کامیابی. اب بی بی نے کیا کیا, یزید نے کہا کہ آپ چاہے سیریا میں رہے چاہے مدینہ چلے. جب چوتھے امام نے آ کے کہا کہ یزید نے ہم کو رہا کر دیا, چاہے آپ یہاں رہیں چاہے آپ مدینہ رہیں. کسی نے کیا کہا, اب ڈکٹیٹ کرایا تھا اس نے. پلیز یہ میرا جملہ ظاہر کر, ڈکٹیٹ کرایا تھا. کیا جی آپ خود امیجن کرو کہ جس شہر میں بی بی اسیر ہو کے آئی تھی, بی بی زینب اسیر ہو کے آئی, اسیر سمجھتے ہیں نا, اسیر ہو کے آئی, اریسٹ ہو کے آئی, جس کا پورا گھر کا گھر ہو گیا, اسیر ہو کے بی بی آئی, اسی ملک میں سیریا میں, کہا اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک میں یہاں پہ میرے بھائی کی مجلس نہ کروں. کسی سے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے شہر سے, پہلے ایک مکان خالی کر. ایک مکان خالی ہوا, بی بی نے وہاں مجلس کی, پوری شام کی عورتوں کو بلایا. بی بی وہاں سے نکلی حسین کی کامیابی کا پرچم کو لہرا کے, جب ہمیشہ کے لیے پہلی جو بانی آج اگر آغاز اللہ کرا رہے, کرا رہے, کوئی بھی مجلس کرے, وہ اس مجلس کی تاثیر ہے جو بی بی نے کری. اسی لیے ہمارے پاس سب سے زیادہ امپورٹنٹ مجلس ہے حسین. بی بی نے خاک پہ بیٹھ کے, زمین پہ بیٹھ کے مجلس کری, اور مولا حسین کی کامیابی کا اعلان کیا. سیریا میں پرچم لہرا دیا حسین کی وکٹری کہ بھائی میں اس وقت تک نہیں جاؤں گی اس شہر سے جب تک تمہاری جیت کا اعلان. یہ شہزادی زینب کا کام. اب چلتے ہیں, یہی جملہ بی بی نے آ کے جب چہروں کے لیے مولا حسین کی لہر پہ کہا کہ یہی جملہ کہ بھیا میں نے تمہارے مقصد کو دنیا تک پہنچا, تمہارے پیغام کو دنیا تک پہنچا. یہ کردار ہے بی بی زینب. آپ کو میں نے بڑی آسانی سے 20-25 منٹ میں پورا اسکیچ کھینچا, لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ 2 سال میں میری شہزادی ضعیف ہو,
میری بیوی بوڑھی ہو گئی, اتنی ضعیف ہو گئی کہ پورے بال سفید ہو گئے, آپ کی کمر جھک گئی, اتنی ضعیف, اتنی اولڈ ہو گئی تھی کہ شوہر نے نہیں پہچانا. جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے اپنی بیوی کو نہیں پہچانا, بیوی اتنی ضعیف تھی. مسائل اسی لیے شہزادی زینب کے لیے یہ جملہ ہے, جب آپ سلام کرتے بیوی زینب کی طرح کرنا ہو تو بیوی کی زیارت نصیب کرے سیریا میں, اور اللہ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. بیوی جب سیریا سے واپس آئی, شوہر نے نہیں پہچانا, اتنی بوڑھی ہو گئی. اچھا, آنے کے بعد بھی جب واپس آ گئی کربلا سے, چہروں کر کے واپس آئی, 4 سال زندہ رہی, 4 یا 5 سال زندہ. 5 سال میں ایک دن کے گھر میں نہیں پڑی. پروپوگیشن. سمجھ رہے پروپوگیشن کیا ہے؟ ایک ایک جگہ جا کے مقصد ہے. آج ہماری بھی ذمہ داری ہے, آج ہماری ریسپانسبلٹی بھی ہے. ہم خود سوچنا ہے کہ واٹ آر وی ڈوئنگ فار امام. خالی محرم میں ایک مجلس کر کے یہ فارمیلٹی کو کمپلیٹ مت کرو, بلکہ دعا کرو, اپنی نمازوں میں دعا کرو کہ بیوی مولا اللہ give me chance to serve Islam, give me chance to serve امام. آج میں نے کل آغا خمینی کا ایگزامپل دیا تھا. آج جتنے لوگ زندہ ہے پوری دنیا میں, وہی لوگ زندہ ہے کہ جن کا نام جنہوں نے کام کیا. تو میں صرف اپنے یوتھ کو, میں صرف یہاں جو بیٹھے ہیں ان کے لیے نہیں پڑھ رہا, میری مجلس لائیو جاری سفینۃ النجات کو. جو بھی یوتھ سن رہا مجھے بول رہے, لڑکا لڑکی دونوں کو کہ تمہارا کیریکٹر کے ساتھ, تمہارے کردار کے ساتھ تم پروپوگیشن کرنا, ٹیچنگ سمجھتا ہوں یہ اتنا ضروری کہ جتنا تم کرو. آج مسئلہ کیا ہے کہ ہم صرف اپنے بارے میں سوچیں, لیکن ہم آج اسلام کے بارے میں نہیں سوچیں کہ چوتھے امام کی صرف اب کردار ہے. چوتھے امام دیکھو, تو چھوٹا سا واقعہ پڑھ کے مجلس ختم کرا, میرا ٹائم ہو گیا. پلیز غور سے سنو. چوتھے امام کی زندگی کا ایک عجیب بات ہے, کیریکٹر آف امام زین العابدین, جو آج ہم کو اپنی لائف میں دیکھنا ہے کہ کیا میرا کردار بھی ایسا ہے. کربلا کے بعد امام کا کیا حال, 34 ایئر زندہ رہے, 34 برس. 61 ہجری میں کربلا ہوا, 95 ہجری میں ہمارے چوتھے امام کی شہادت, 25 محرم, یہی محرم, اور 95 34 ایئرس میرا مولا زندہ. اور یزید جیسے ظالم کا زمانہ دیکھا, مروان کا زمانہ دیکھا, عبدالملک ابن مروان کا, ایسے ایسے ظالمین کا زمانہ. اور لیکن دعاؤں کے ذریعے آپ کی جو صحیفہ کاملہ, ہر گھر میں صحیفہ سجادیہ بھی ہوتی ہے, اور ظہور اسلام بھی, تو ہر گھر میں ہر لڑکا لڑکی کو پڑھنا. زندگی کا تمہارا ہر مسئلہ اس میں ہے. کبھی انسان رزق کے لیے ہوتا, بیماریوں سے بچتا, 1000 دعائیں صحیفہ کاملہ میں. ہمارے پاس کیا رکھی ہوئی ہے, انگلش میں بھی ہے, گجراتی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, فارسی میں بھی ہے, پڑھنا پرابلم ہے. صحیفہ سجادہ امام کی زندگی کا ایک مشہور واقعہ, 2-3 منٹ کا ہے, لیکن ایک کمپلیٹ میسج ہے کہ کیریکٹر آف امام زین العابدین کا اخلاق. پلیز غور سے, میرا مولا سفر پہ جا رہا, راستے بھی سفر پہ جا رہا, مشہور واقعہ, راستے میں آدھی رات کے بعد آپ کا قافلہ رک گیا, مغرب سے کے بعد رک گیا تھا. آپ کیمپ ڈال کے ڈیزرٹ میں, پورے لوگ تھے, ہر کیمپ میں تھے, امام ایک کیمپ میں تھے. آدھی رات کے بعد امام اپنے مصلی پہ بیٹھ کے عبادت کر, جب نماز آپ کی ختم, مصلی پہ بیٹھے ختم ہوئی, تو آپ کو ایک آہٹ محسوس, آہٹ سمجھتے, آہٹ محسوس. پلٹ کے دیکھا کہ ایک شخص خیمے کے, جو خیمہ تھا تو لکڑی کا دروازہ تو نہیں ہوتا خیمے میں, میں لکڑی کے دروازے پردہ پڑا ہو. ایک شخص آ کے ایسا گر گیا خیمے کے اندر. جب گرا زبان باہر, اتنا پیاسا تھا جیسے, اور بھوکا تھا, پیاس سے پاگل. اگر اس وقت اس کو پانی نہ ملے تو بندہ مر گیا. آپ کیسا گر گیا. امام اٹھے, اس کو دیکھا, جو کچھ بڑا مشہور بات ہے چودہ.
اٹھے جو آپ کے پاس پانی تھا اس کے سر کو اپنے ساتھ پانی پلایا, چہرے پر پانی ڈالا, کچھ ہوش آیا, انکانشیس ہو رہا تھا, کانشیس ہو رہا. پھر اس نے امام کے پاس جو کچھ روٹی تھی روٹی اپنے ہاتھ سے جب ایک دو روٹی جو بھی کھایا, کھانے کے بعد اس کو طاقت آئی. جب طاقت آئی تو اس ظالم کے آنکھوں کو اور عرب ایسا دھلا تھا, گترا تھا, کر کے کپڑا چہرے پر طاقت آتی تھی. میں تیرا شکر گزار ہوں اللہ کے بندے. امام نے کچھ نہیں سے اسے کہا میں آپ کا شکر گزار ہوں. غور سے سن کردار آف امام زین, میں آپ کا شکر گزار ہوں. وہاں سے مولا نے کچھ نہیں. پھر مولا اپنے مسلح کی طرف سے وہ اٹھ کے جا رہے چلا فیو اسٹیپس آگے بڑھتے پھر پلٹ گیا. اب سنو پلیز غور سے سنو. فیو اسٹیپس باہر نکل گیا پھر پلٹ گیا. آج پردے کو ہٹا کے کہتا کہ اے اللہ جو آواز پڑی آواز سے کہ اے اللہ کے بندے تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے پانی دیا, روٹی دی, میری جان بچا دی. لیکن ایک چیز یاد رکھو, اگر تم کو معلوم ہو جائے میں کون ہوں تو تم کبھی نہیں کرتے. امام کو ایسا بولا. اب تک تو امام نے کر دیا تھا چلا گیا. اب آ کے بولتا ہے کہ اے اللہ کے بندے اگر تجھے معلوم ہو جائے میں کون ہوں تو تم کبھی میں نہیں جانے. چہرے کھڑا تو امام نے پلٹ کے کہا سن میں جانتا ہوں تو کون ہے. تو حسین ابن نمیر ہے, تو وہ ظالم ہے جس نے میرے بھائی علی اکبر کے سینے پہ برچھی ماری. اس وقت ہم تیرے مہمان تھے, آج تو ہمارا مہمان. وہ تیرا کردار تھا, ہمارا کردار. آپ دیکھ رہے کردار زین العابدین کیا ہے. کہا تو میرے بھائی کا قاتل ہے, لیکن ہم نے کیا ہمارا کردار. ایسا امام تھا ایسا. یہی مروان جس نے مولا حسین کو روکا تھا ولید کے دربار میں بولا تھا ان کو ختم کر دو. جب اس کے اوپر بات آئی مدینے تو یہ آ کے لٹرلی بھیک مانگنے لگا کہ اے فرزند رسول چھوٹے موت میری بیوی بچوں کی عزت بچا, آپ اپنے گھر میں کو پناہ دیں. امام نے کہا جب میری فیملی کی وہی تیرے بچوں کو رکھوں. آج تو میرے پاس آیا ہے, یہ مت سمجھ کے ہم اہل بیت یہ ہمارا کردار. ایسا کردار ہے کہ دشمن کے ساتھ یہ سلوک کرتے, قاتلوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے. آج ہمارے پاس تھوڑی سافٹنس ہے, ہم اپنے سگے بھائیوں سے بات نہیں کرتے, سگی بہنوں سے خطے رحم کرتے. یہ سب سے پہلے چیز میرے 3 مجلسوں کا آج خلاصہ ہے, کنکلوژن. ہر آدمی ایک دوسرے سے مل کر, ہر بھائی ہر بہن اگر پرابلم سے بچنا چاہتے تو پہلی چیز صلہ رحم. یہ امام زین العابدین کا اشارہ. کبھی مت خطے رحم, حرام حرام تمہارے خاندان ٹوٹ جائیں گے, تم ختم ہو جاؤ, عذاب الہی. بس یہ امام زین العابدین 34 برس تک روتے رہے. سامنے پانی آتا تھا تڑپ تڑپ کے روتے. پتہ نہیں امام کو کون یاد آتا, جناب علی اصغر کا چھپا گلا یاد آتا یا جناب علی اکبر کا یہ کہنا یاد آتا کہ بابا پیاس مانے ڈال. ایک شخص نے آگے کہا مولا کب تک روئیں گے آپ, کتنے دن ہو گئے. امام نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا. یعقوب کے 12 بیٹے تھے, ایک یوسف گم ہو گئے, 18 سال روئے, اتنا روئے کہ اندھے ہو گئے. تو اس نے پلٹ کے کہا کہ مولا لیکن شہادت تو آپ کی میراث ہے. بس امام تڑپ گیا, کہنے لگا بے شک شہادت میراث, کیا یہ بھی میراث ہے کہ میں ماں بہنوں کے ساتھ درباروں میں جاؤں. عزیزو ہر لمحہ کوئی چیز, جب کوئی جانور ذبح ہوتا مولا قریب جاتے, جا کے اس سے پوچھتے پانی پلایا. وہ کہتا مولا بغیر پانی پلائے کوئی جانور کو ذبح نہیں کرتے. مولا فوراً کربلا کا رخ کر کے کہتے کہ بابا جانور بھی بغیر پانی کے ذبح نہیں ہوتے. ہائے میرا بابا سوکھا گلا خنجر چل گیا. عزیزو امام بار بار یہ کہتا جب پوچھا سب سے زیادہ مصیبت کا پڑی 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام.
راوی نے کہا مولا آپ کے بابا کربلا میں شہید ہوئے، شام کا یاد کرنے کا شام وہ جگہ ہے جو اتنے تماشی تھے، 700 کرسی نشین تھے، میری پوری کی عزت میں چادر نہیں تھی، ظالم شبر تعارف کراتا تھا، حاضری زینب، حاضری ام کلثوم۔ بس دوستو ایک روایت پڑھ کے میں مجلس کو تمام کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایمان کی زبان سے سنو کہ ایمان کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ جب یہ قافلہ پلٹ کے مدینہ آیا اور مدینہ میں آنے کے بعد شہزادی زینب اپنے گھر گئی، اپنے شوہر جناب عبداللہ سے کہا کہ عبداللہ میرے بھیا کی شہادت کے بعد ہم کو اسیر کیا گیا، ہمارے بازوؤں میں رسد باندھی گئی، ہمیں درباروں میں لے کر گئے، ہماری پیٹھ پہ تازیانے مارے۔ تو بی بی زینب کے شوہر عبداللہ بہت بہادر تھے، کہا بس روتے روتے کہا میں شام جاؤں گا۔ تو بی بی جانتی تھی کہ کیوں جانا چاہ رہے، جا کے روکا نہیں، اب شام نہیں گئی، کا نہیں مجھے جانا ہے۔ بی بی گئی چوتھے امام کو، آپ تڑپ کے رہے کہ امام زین العابدین کے منہ سے سنو کہ سب سے بڑی مصیبت کیا تھی۔ جا کے امام زین العابدین سے کہا کہ بیٹا چل کے اپنے عبداللہ کو روکو ورنہ یہ شام جا کے یزید پہ حملہ کر دیں گے، میرے بھیا کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ امام خود آئے اور آگے کہا عبداللہ آپ شام نہیں جائیے، بس میں نے مجلس ختم کر دی، آپ شام مت جائیے۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹا مجھے جانا ہے۔ ایک منزل ایسی آئی کہ امام نے حکم نافذ کر دیا، ایسے امام کہا کہ آپ شام نہیں جائیں گے۔ بس عبداللہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، جانتے ہیں یہ امام اب میں نہیں جا سکتا۔ تو اتنا تڑپ کے کہا کہ بیٹا سجاد ارے عبداللہ زندہ رہ جائے اور زینب کے بازوؤں میں رسد بچ جائے، عبداللہ زندہ رہ جائے، زینب کے سر پہ چادر چھن جائے، بس یہ سننا تھا۔ اب تک عبداللہ رو رہے تھے، اب امام زین العابدین تڑپ کے رونے لگے، روتے ہوئے کہا پھوپا آپ نے صرف سنا ہے، ارے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ شبر تعارف کرا رہا زہی زینب حاضری میں۔ پروردگار میرے امام زین العابدین علیہ السلام کا واسطہ، پروردگار میری مظلوم شہزادی کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کا نازل فرما، سمجھ کیا پروردگار میری بیوی کا واسطہ یہ تینوں مجلسیں بیوی کی بارگاہ میں قبول کر، آغا علی اصغر کے توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں برکت دے، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ اور پروردگار میری بیوی کا واسطہ یہ مجلسیں ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے، ہم کو سیرت شہزادی زینب، سیرت امام زین العابدین علیہ السلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، محمد مولا کائنات میں زندہ رہ کر علی کی محبت میں دنیا سے پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ اللہ فرزند مظلوم کی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھو۔ اللہ جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں میں سایہ کر دے اور روشن کر، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، بہت کے بیمار کربلا، بیمار مدینہ، دنیا میں جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ میں نام لے رہا، حاجی علی محمد کاکلیان، علی اکبر کاکلیان، عبد الحسین کاکلیان، نرجس کاکلیان، عباس علی کاکلیان، باخر کاکلیان، محمد صادقین، سہرا صادقین، رباب صادقین، رقیہ صادقین، حاجی علی محمد صادقین اور بی بی فاطمہ صادقین، جمیع مومنین و مومنات، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مرجع عالم، اور آج جس کی پہلی رات ہے اس کے لیے، اپنے اپنے سارے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ